آپ ایک عام سے انٹرویو کے لیے جب جاتے ہیں کتنی تیاری سے جاتے ہیں، کتنی ظاہری طہارت سے جاتے ہیں. یہ ظاہری طہارت دیکھنے والے نہیں ہیں، یہ باطنی طہارت دیکھنے والے ہیں. جاؤ انٹرویو کے لیے جاؤ تو صحیح. اگر جاؤ استقبال ہوگا نہیں ہوگا. علی جنگ جمل کے بعد اس جنگ جمل میں جو تھے انہیں معاف کر دیا. کتنے ہزار لوگوں کے قاتل ہیں، یہ کتنے ہزار لوگوں کو کی جانوں کو انہوں نے ضائع کیا، لیکن علی نے معاف کر دیا. اہل تھے معافی کے؟ نہیں تھے. کیوں معاف کیا؟ کریم ہے. نہیں سمجھ سکتے ہم اپنی طرح سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ذوات بھی، یہ ہستیاں بھی، یہ نورانی وجود ہماری طرح ہیں. واللہ یہ ہماری طرح نہیں ہیں. یہ بہت کریم ہیں. یہ رحمت خدا کے مظہر ہیں، یہ رحمت الہی کی تجلی ہیں. اللہ تواب ہے، تمہارا توبہ قبول کرتا ہے. جب بھی جاؤ، جس بھی حالت میں جاؤ، یہ بھی اللہ کے تواب ہونے کی تجلی ہیں، قبول کرتے ہیں. زہیر آیا جنگ جمل میں. جنگ کے دوران امیر المومنین نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ ذرا تم سے بات کرنی ہے. وہ بات کرنے کے لائق تھا؟ نہیں تھا. کیوں بات کی؟ علی تھا، کریم ہے. یہ علی کی شخصیت ہے نا. بلایا اور کہا تمہیں یاد ہے رسول خدا نے تم سے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ تم امیر المومنین سے محبت کرتے ہو؟ تو زہیر نے کہا کہ ہاں میں امیر المومنین سے محبت کرتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی سے کوئی محبت نہ کرے؟ تو رسول خدا نے فرمایا اس دن کیا ہوگا جب تو ناحق علی سے جنگ کرے گا. جب زہیر کو یاد دلایا. زہیر کی بڑی خدمات ہیں، اول اسلام میں بہت خدمات ہیں، ثقیفہ میں بھی بہت خدمات ہیں، اس کے بعد بھی امیر المومنین کے ساتھ رہا ہے بہت سے موقعوں پہ. اس سے پہلے یہ ناقصین میں شامل ہونے سے پہلے وہ ہمیشہ امیر المومنین کے ساتھ رہا ہے. یہاں پر بھی بلا کے اسے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے رسول خدا نے تم سے کیا کہا تھا؟ ٹھیک. زہیر میں اور حر فرق یہ ہے کہ حر کو جب زہرا کا واسطہ دیا وہ سمجھ گیا، چھوڑ کر آ گیا. لیکن زہیر کو جب رسول خدا کے قول کا واسطہ دیا وہ جمل چھوڑ کر چلا گیا، علی کے پاس نہیں آیا. جمل تو چھوڑ گیا. جب جمل چھوڑ کے چلا گیا تو کوئی شخص اس کے پیچھے گیا، جا کے اس نے اسے قتل کر دیا. امیر المومنین نے گریہ کیا ایسے شخص کے لیے جو علی کے خلاف لڑنے آیا ہے، اس کے لیے گریہ کیا اور کہا خدا قاتل زہیر پر لعنت کرے. کتنا کریم ہے یہ امام، بہت کریم ہے، بہت بخشنے والا ہے. تم نے تو کوئی ایسا کام تو نہیں کیا نا. تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے میرے جو اعمال ہیں، میرے جو کردار ہے، میری جو ہسٹری ہے، میرا جو پاسٹ ہے، اس کے ساتھ میں امام کے 30 میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ نہیں، امام بخش دیں گے. حر کو بخش دیا، زہیر کو بخش دیا، نہ جانے کس کس کو بخش دیا. ان کو بھی بخش دیا جن کے میں نام نہیں لیتا. بخش دیا سے مراد دنیا میں، ہاں دنیا میں ظاہری طور پر وہ وہیں ختم کر سکتے تھے، نہیں کیا کیونکہ وہ آئے نہیں. وہ بھی آتے تو ان کو بھی قبول کرتے. آپ نے تو کچھ نہیں کیا. آپ تو عزادار ہیں. آپ تو علی کا نام لینے والوں میں سے ہیں. آپ تو حسین پر رونے والوں میں سے ہیں. آپ کا اتنا خوبصورت دل، آپ کی آنکھوں میں اشک ہے. آپ جائیں گے امام زمانہ قبول نہیں کریں گے، کہیں گے تمہارے نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا. یاد دلائیں گے آپ کو؟ نہیں. حر کو یاد دلایا تھا امام حسین نے؟ نہیں. عباس اور علی اکبر سے کہا تھا جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال کرو. حر نے کچھ نہیں کہا تھا، معافی نہیں مانگی تھی، بس آیا تھا، شرمندہ تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی. کافی ہے، نگاہیں جھکا لو. آج گریہ کرنے کے بعد کہو مجھے خود امام اپنے ان 30 اصحاب میں شامل فرما. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. امیر المؤمنین کی حکومت میں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا. امیر المؤمنین جو کی روٹی کھاتے تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ امیر المؤمنین ہو کر اتنے زیادہ اموالوں کے مال کی کمی نہیں تھی. علی خود بھی بلینئر تھے،
یہ اگر آپ کو پتہ نہیں کسی نے بتایا نہیں بتایا، 25 سال جو گوشہ نشینی ہے اس میں علی نے اتنا بزنس کیا کہ علی بلینئر تھے، ملینئر نہیں، بلینئر تھے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ علی نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ 1000 غلام آزاد کرنے کے معنی جانتے ہو؟ 1000 غلام کو خریدنا، انہیں امپاور کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اس قابل کرنا وہ اپنا کما سکیں، پھر ان کو آزاد کرنا۔ علی کا غلام تو بنو۔ دیکھو علی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ علی بہت امیر تھے، پھر حاکم تھے، پھر خزانہ تھا۔ کہا آپ ایسے کیوں، اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ جانتے ہیں جب علی کی خوراک کیا تھی؟ ابن عباس کہتے ہیں میں جب علی کے ساتھ سفرے پہ بیٹھا تو ایک تھیلی تھی جس کو مہر کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، اس کو کھولا، کھول کے اس میں سے خشک روٹیاں نکالی اور خشک روٹیاں کھانا شروع کی۔ تو میں نے کہا آپ کی یہ خشک روٹی کون لے جاتا ہے؟ اسے کہیں حسنین آ کر کوئی آ کر یہ نہیں کہ یہ خشک روٹی بابا کیسے کھائیں گے، اسے روغن میں تر نہ کر دے، اس لیے مہر لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ اتنی سادہ زندگی، کہا لعل، شاید پوری مملکت میں کوئی بارڈر پر ایک فرد ایسا ہو جسے اتنا کھانا نہ ملتا ہو۔ جانتے ہو علی جب کہے شاید کوئی ہو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ علم علی کو واللہ نہیں جانتے آپ، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے تمام اعمال کو علی جانتے ہیں، اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہا میں۔ آپ کے تمام اعمال کی گواہی علی دیں گے قیامت کے دن، آپ کے ایمان کی گواہی علی دیں گے۔ میں ابھی آنا آپ کے ایمان جانتا ہوں، نہ اپنے ساتھ جو میرے ساتھ 10 سال 20 سال 40 سال سے کام کر رہے ہیں ان میں مجھے کیا پتا ان کا ایمان کیا ہے، لیکن علی آپ کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ علی جب جنگ میں آ رہے تھے لوگ تو فرمایا کہ 1000 لوگ آئیں گے، جو اصحاب ساتھ تھے علی والے ہی تھے، علی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ 1000 نہ کہیں زیادہ لوگ آ رہے ہیں، اگر 999 آگے کیا کریں گے، 1001 آگے تو کیا کریں گے؟ کہا گنو 1000 ہی آئیں گے، گنو 1000 ہی آئیں گے۔ لوگوں نے گننا شروع کیا، 999 ہوئے، 1000 نہیں ہوا۔ کہا 999 ہوئے جو 1000 نہیں ہوا، کہا غور سے دیکھو ایک آ رہا ہے۔ 1000 کا لشکر پورا ہوا۔ پھر کسی نے جسارت کی تو کہا تجھے میں مرتے دیکھ رہا ہوں اور گھوڑوں کی ٹاپیں تیرے منہ پر دیکھ رہا ہوں۔ پھر صاحب نے یہ کہا یہ کہتے مر جائے گا، لیکن گھوڑوں کی ٹاپیں اس کے منہ پر لگیں گی اور یہ مرے گا۔ کتنی جزیات ہیں۔ ایک آدمی جنگ میں ہے، نہ معلوم مرتا ہے یا نہیں مارتا ہے، جیتتا ہے، بھاگتا ہے، اور مرتا بھی ہے تو تلوار سے مرتا ہے، نیزے سے مرتا ہے، گھوڑے سے گر کے مرتا ہے، گھوڑے سے گر کے بھی اس کے منہ پر گھوڑے کی ٹاپ لگے گی، پھر وہ مرے گا۔ اس کا علم کس کو ہو سکتا ہے؟ یا علی ایسی باتیں نہ کریں۔ علی والے کہہ رہے تھے، علی کے لشکر میں لوگ کہہ رہے تھے۔ پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کیمرے آن ہو گئے ہیں، علی نے کہا ہے یہ غلط ثابت ہوگا، ذرا دیکھیں۔ ساتھ جو تھے ان میں بھی ایسے لوگ تھے۔ وہ شخص گھوڑے سے گرا، اس کے منہ پر ضرب لگی اور گھوڑے کے سم اس کے منہ پر چھپے اور علی کی سچائی ثابت ہوئی۔ علی کا وہ علم ہے، ایسا جزئیات کا علم رکھنے والا علی، جو ابھی نہیں ہوا اس کا علم رکھنے والا علی کہتا ہے شاید کوئی ہو، یقیناً کوئی نہیں ہے۔ علی فقراء کو چاہتا ہے، فقراء کی طرح رہنا چاہتا ہے۔